مغرب کا غلبہ ہو گیا. اس سے پہلے غلبہ اسلام تھا، تو جتنی تحریکیں چلتی تھیں وہ اصلاح نفس، اصلاح اخلاق، اصلاح احوال کی چلتی تھیں، جو علماء یا صوفیاء جو کوشش فرماتے تھے. لیکن جب باطل کا غلبہ ہوا 200 سال پہلے، تو ایک رد عمل کی نفسیات پیدا ہوئی. تو باطل کا قبضہ ہو گیا ہے، ان کو نکالو. چونکہ تقریباً تمام اسلامی بلاک جتنے تھے سب پر انگلینڈ، فرانس، ہالینڈ، پرتگال، اسپین یہ قابض تھے. تو اس میں رد عمل میں چلے گئے. ہماری جو تھی قائد جماعت جو تھی نا، قائدین جماعت، وہ رد عمل میں چلے گئے. اس رد عمل میں امت کی تربیت اور اصلاح کا کام پیچھے چلا گیا، اور باطل سے ٹکرانا وہ پہلے آ گیا، بغیر صفات کے اور بغیر تیاری کے. تو ہر جگہ شکست ہوئی، ہر جگہ بہت بری طرح پٹنا پڑا. جو سبب تھا اسے نہیں دور کیا، جس وجہ سے زوال آیا. وہ تھا دین سے دوری، اخلاقی پستی، یہ اس کا سبب تھا. اس کے ازالے کی بجائے ان سے ٹکرانا شروع کر دیا، تو ہر جگہ ناکامی ہوئی. پھر جو یہ باطل مغرب نے جو ملکوں کا قبضہ چھوڑا، وہ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہ قبضے برقرار ہی نہیں رکھ سکتے تھے. 1940 سے 1945 5 سال وہ جنگ رہی. فرانس کا کتنی دنیا پہ قبضہ تھا، کتنا بڑا ملک ہے. جرمنی نے صرف 5 دن میں پورا فرانس قبضہ کر لیا، صرف 5 دن. پولینڈ پر 1 دن میں قبضہ کیا، آسٹریا پر 1 دن میں قبضہ کیا. تو جتنے ملک دنیا پہ راج کر رہے تھے ان کی جئی تئی پھیر دی جرمنی، یہ گھنٹوں میں فتح کیے. تو وہ اس قدر کمزور پڑ گئے کہ انہیں ان ملکوں پہ قبضہ رکھنا ناممکن ہو گیا. تو وہ چھوڑنے پر مجبور تھے. تحریکوں نے باعزت چھڑوا دیا کہ بھائی چلو بھائی آپ کا مطالبہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں. یہ بات کبھی بھی نہ جاتی. کون چھوڑتا ہے اپنی مقبوضہ جات چیزوں کو؟ کون چھوڑتا؟ اس قابل نہیں رہے تھے. لندن کھنڈر بن گیا، پیرس کھنڈر بن گیا، ہالینڈ کھنڈر بن گیا، جرمنی نے تباہی پھیر دی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے انہیں نکالنے کی محنت نہ کرو، ان کے بعد آنے والے ان سے بھی برے ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کی سزا میں آئے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. ہمارے گناہ ہمارے بڑوں سے زیادہ ہیں، جو ان کے بعد آئیں گے وہ ہمارے گناہوں کی سزا میں آئیں گے تو ان سے زیادہ وہ برے ہوں گے. وہی ہوا ہے. خیر مضمون دوسری طرف چلا گیا. یعنی سیرت سے استفادہ کرنے کے لیے صرف یہ حدیث میں آیا اتنا کافی نہیں ہے. تاریخ کو پڑھنا ضروری ہے، نہ چیزوں کو محل پہ نہیں رکھ سکیں گے. قرآن کا، سیرت کا، تاریخ کا، محل وقوع، جغرافیائی ماحول عرب کا، یہ ساری چیزیں سامنے ہوں. یہ ہماری جہادی تحریکیں کیوں تباہ ہوئیں اور اسلام کو بھی بدنام کیا، خود بھی تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گئے کہ بس قاتلوہم. ایک آیت سامنے آ گئی، بس شروع ہو جاؤ اور اپنوں کو ہی ذبح کرنے لگے. اب یہ دیکھو
کتب علیکم الصیام، الف لام ہے نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، الف لام ہے، اقیموا الصلاۃ، الف لام ہے، آتوا الزکاۃ، الف لام ہے۔ تو فمن فرض فیہن الحج، الف لام ہے، ٹھیک۔ اور دوسری آیت کیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تو معرف بالاضافہ ہے، جتنے فرائض ہیں نا یہ معرف ہیں، معرفہ ہیں، ٹھیک، اور معرفہ متعین ہوتا ہے، نکرہ غیر متعین ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو کتب علیکم القتال، الف لام کے ساتھ، ہر بندگی کو نماز نہیں کہتے، ہر خرچ کو زکوٰۃ نہیں کہتے، ہر بھوکا رہنے کو روزہ نہیں کہتے، دو چادریں پہننے کو حج نہیں کہتے، ایک مخصوص شکل ہے، ایسی شکل جو اپنی پہچان کروا دے، اس لیے تو اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ تو قتال پر بھی الف لام ہے، ہر کلاشن کو اٹھانے والا جہاد نہیں ہے، نہ قتال ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں، اس مضمون کو علامہ عز الدین نے بیان کیا، پہلی دفعہ قلم اٹھایا ہوں، یہ 7ویں صدی کے عالم ہے، اور بہت خوبصورت۔ الف لام یعنی معرفہ کی صفات شرائط پوری کر کے ہوئے نا، ایسے تو نہیں جو کھڑا ہو جائے۔ جب یہ عوام کے ہاتھوں میں گیا، نماز ایک انفرادی فریضہ ہے، عبادات انفرادی فرائض ہیں، یہ جو جہاد بمعنی القتال یہ حکومت کے جھنڈے کے نیچے کیا جاتا ہے، عوام اسے نہیں کرتے، عوام کے سپرد ہوگا تو یہ نتیجہ نکلے گا جو نکلا ہے۔ ان جہادی تحریکوں نے کیا، اپنے آپ کو ہی مٹا دیا، اور ایک خون ریزی کی فضا قائم ہوئی، اللہ نے اس سے نکال دیا، اس کا فضل و احسان ہے۔ تو ضعف کے زمانے کے احکام اور ہوں گے، قوت کے زمانے کے احکام اور ہوں گے۔ لارڈ کلائیو نے 3000 کے ساتھ سراج الدولہ کی 50,000 کی فوج کو شکست دی، اور 3000 انگریز نہیں تھے سارے، وہ تو مقامی کو، انگریز تو چند سو تھے، باقی تو ساری مقامی فوج تھی، توپ خانہ، کہ وہ 17ویں صدی میں وہاں سائنسی ترقی شروع ہو چکی تھی، تو توپ خانے کی وجہ سے ان کے پاس وہی تلواریں، ادھر پورا توپ خانہ تھا۔ انہوں نے سراج الدولہ نے غداری کی، یہ ٹھیک ہے کی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ کوئی بڑی وجہ نہیں تھی شکست کی۔ شکست کی وجہ بہت بڑا فرق تھا اسباب کا۔ ایک آدمی نے جا کے ہیروشیما پہ بم مارا، ایک آدمی، وہ سارا ہیروشیما ناگاساکی کھنڈر ہو گیا۔ تو یہ تعداد پہلے دور کی بات تھی، زیادہ لشکروں کے ساتھ حملے کرنا۔ تو ایک آدمی بٹن دباتا ہے، سمر مبارک صاحب جو یورینیم بنایا عبد القدیر صاحب نے، اور آگے اس کو ایٹم بم بنایا ڈاکٹر سمر مبارک صاحب نے۔ میری ان کی ملاقات ہوئی مکہ میں کھانے پر، میں نے بلایا ان کو، بزدل ہیں۔ تو اب تو عدد کی جنگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، حفاظت فرمائے۔